ایک ایسا بادشاہ جسے صرف زمین کی حکومت ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ ہوا، جنات، پرندے اور جانور بھی اس کے حکم کے تابع تھے۔ ایک ایسا نبی جس کی سلطنت انسانوں کی تاریخ کی سب سے حیران کن سلطنت تھی۔ یہ کہانی ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ان 10 بڑے دھماکوں کی جن کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ آج راز حق کی اس خصوصی دستاویزی فلم میں ہم ان 10 بڑی نشانیوں کا سفر کریں گے جو ابھی اور ایک طاقتور ملکہ کی جسے دنیا بلقیس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ایک عظیم سلطنت قائم تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا کیں جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور سلیمان کو ہوا کا تابع کر دیا گیا تھا۔ اس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی اور شام کی مسافت 1 مہینے کی ہوتی تھی۔ ایک کے بعد ایک ظاہر ہونے لگے گی۔ ان میں سے پہلی نشانی ایسی ہے جو مسلمان کے لیے فتح اور سکون کی خوشخبری ہو، لیکن اس کے بعد آنے والی پوری تاریخ انسانی کی سب سے گمنام واقعات ہوں۔ آئیے اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کے حکم سے بڑے بڑے محلات اور عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ ان کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ یہ ایک عظیم لشکر تھا جس میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ دور ہوگا وہ شام کی طرف پیش قدمی کریں گے اور مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے تلے متحد کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت واپس لوٹ رہی ہوگی، لیکن اسی دوران ایک اور بڑی نشانی اچانک ان کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ پرندہ تھا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ انہوں نے سختی سے کہا، اگر وہ میرے پاس واضح دلیل لے کر نہ آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد واپس آ گیا۔ وہ ایک حیران کن خبر لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جس پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے۔ ہدہد نے مزید کہا، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو شدید فکر ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑی گمراہی شرک ہے۔ انہوں نے فوراً ایک خط لکھا۔ یہ خط صرف ایک دعوت نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف بلانے کا پیغام تھا۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا، یہ خط لے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد آسمان کی بلندیوں میں اڑا اور سیدھا ملکہ بلقیس کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک عظیم سلطنت تھی، شاندار محلات، بڑی فوج اور ایک بے حد طاقتور تخت۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے دور میں ہی اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور قوم کا راستہ کھول دیا جائے گا، یاجوج اور ماجوج۔ یہ وہ وحشی قوم ہے جو صدیوں سے زوال کرنے۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، اے سرداروں، میرے پاس ایک باعزت خط آیا ہے۔ اس نے خط بلند آواز سے پڑھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے مشیروں سے کہا، تم مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ یہ ایک عقل مند حکمران کی نشانی تھی۔ ان کے مشیروں نے جواب دیا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ بلقیس نے گہری سوچ کے بعد کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اس نے جنگ کے بجائے حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک تحفہ بھیجے گی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارادے کو سمجھ سکے۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ ان کی دعوت دنیاوی فائدے کے لیے نہیں تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرمان بردار ہو کر میرے پاس آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں
اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا ایک پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور پھر اچانک ملکہ بلقیس کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دے گا۔ مومن کے ماتھے پر مہر لگائے گا جس سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافر کے ماتھے پر مہر لگائے گا جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو یہ جائے گا۔ اللہ کی قدرت کا ایک حیران کن مظاہرہ تھا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیرت میں ڈوب گئیں۔ اس نے کہا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا۔ جب اس نے فرش دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا فرش ہے۔ اس لمحے ملکہ بلقیس نے حقیقت کو پہچان لیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو قیامت تک ایمان کی مثال بن گئے۔ یہ آگ وہاں رکھ جائے گی اور جہاں وہ چلیں گے یہ آگ ان کے پیچھے چلے گی۔ یہ اس دنیا کے اختتام کا آخری مرحلہ ہوگا۔ تصور کیجیے اس لمحے کا جب اس نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ یہ صرف ایک ملکہ کی کہانی نہیں تھی، یہ ہدایت کی کہانی تھی، یہ تکبر سے عاجزی تک کے سفر کی کہانی تھی، یہ اس سچ کی کہانی تھی کہ طاقت، دولت اور حکومت سے بڑھ کر سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ یہ 10 نشانیاں اس بات کی گواہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس دن کے لیے؟ کیا ہمارے پاس اتنے نیک اعمال ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں؟ آج ہی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، حقوق العباد ادا کریں اور سچی توبہ کریں، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور واپسی کا راستہ بند ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔